السلام علیکم، ویلکم ٹو حسن ٹی وی۔ آج کل بہت سننے میں آ رہا ہے کہ آن لائن اسکیمنگ، آن لائن اسکیم مختلف ڈیجیٹل ایپلیکیشنز کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اب تو تقریباً ہر بندے کے پاس، مڈل کلاس تو چلو، لیکن آج کل تو لوور مڈل کلاس کے پاس بھی جو بٹن والا موبائل تو نہیں بلکہ ٹچ موبائل میسر ہے اسے۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف جو لونز کی ایپلیکیشنز ہیں وہ ان لوگوں کو لالچ کا جھانسا دیتی ہے۔ وہ کیسے دیتی ہے؟ وہ ایسے دیتی ہے کہ یہی ایپلیکیشن، یہی لوگ جو اس کے بیک گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم سے 10,000 روپے آپ لون لے لیں، روز کا 200-300 ہمیں واپس کر دیجیے گا۔ اور ایک غریب بندہ جو بیچارہ اس مشکل میں ہے کہ شام کو روٹی کیسے پوری کرنی ہے یا بچے کی فیس کیسے دینی ہے، وہ بیچارہ لون لے لیتا ہے۔ جو ہی وہ لون لیتا ہے، اس میں ایک سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے یہ بات ہے کہ جیسے ہی وہ بندہ پلے اسٹور سے ان کی ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتا ہے۔ اچھا، دوسری میں آپ کو یہ بتا دوں، اگر آپ ٹک ٹاک، سنیک ویڈیو یا ایسی کوئی، حتیٰ کہ ویب سائٹ پہ بھی اگر آپ جائیں گے تو ان کے اشتہارات جو ہیں وہ بلنک کر رہے ہوں گے۔ وہ آپ کو اپنی طرف راغب ایسے کرتے ہیں کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ اسی بات کا فائدہ وہ اٹھاتے ہیں۔ دوسرا، ان کے پاس جو سٹرونگ، ان کے پاس جو ہتھیار آ جاتا ہے وہ ہے آپ کی پکچرز، آپ کے کانٹینٹس۔ وہ ایسے آتے ہیں جی، جیسے ہی آپ پلے اسٹور سے اس ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور وہ ایکسیس مانگتی ہے تو آپ اسے الاؤ کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اسے الاؤ کرتے ہیں ایپلیکیشنز کو رن کرنے کے لیے، چلانے کے لیے یا اس میں لاگ ان کرنے کے لیے، وہ سارا ڈیٹا جو آپ کے موبائل میں ہوتا ہے وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے۔ سب سے بڑا ہتھیار ان کمپنیز، ان لون جو دینے والے اسکیمرز ہیں، یہی ہیں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں جی، وہ آپ کو فون کرتے ہیں جی ہمارا لون نہیں آیا۔ لون 10,000 روپے کا ہوتا ہے، وہ آپ سے 15,000، 18,000، 20,000 روپے مانگتے ہیں۔ اب غریب بندہ جس نے 10,000 روپے لون لیا ہے، وہ 15,000، 18,000، 20,000 وہ لون کیسے چکا سکتا ہے؟ اگر وہ لون نہ دیں، اگر یہ بندہ ان کو وہ لون واپس نہ کریں تو ان کے پاس، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ پکچرز، وہ کانٹیکٹ لسٹ ان کے پاس ہوتی ہے، تو وہ ان کے رشتہ داروں، جو بھی ان کے کانٹیکٹ میں لسٹ میں وہ نمبرز ہوتے ہیں، ان پہ وہ میسج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ میسج ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے رشتہ داروں کے پاس، ان کے دوستوں کے پاس، تو وہ پوچھتے ہیں ہاں جی یہ میسج آیا مجھے۔ جیسے ہی وہ میسج وہ سنتا ہے، وہ بندہ جو بیچارہ پہلے ہی اتنی مشکل میں ہوتا ہے وہ اور مشکل میں چلا جاتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک بندے کا نوٹ سامنے آیا تھا جو کہ رو رو کے اس بات کا کہہ رہا تھا کہ خدا را اس ایپلیکیشن سے بچے۔ اس بیچارے کے بچے تھے لیکن کوئی رحم نہ آیا اور اس نے خودکشی کر لی۔ یہ سلسلہ کچھ 1.5 سال سے پھر دوبارہ اپنے عروج پہ آ گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ 2009-2010 میں تھا، لیکن اس وقت کے چیف جسٹس افتخار صاحب نے اس پہ نوٹس لیا تھا اور ایسی سب ایپلیکیشن کو ایسے سب جو تھے اسکیمرز وغیرہ، ان کے خلاف سخت ایکشن لیا تھا۔ مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی، اس ماڈرن ٹیکنالوجی کے دور میں سائبر کرائم والے یہ جو ہیں، یہ پلے اسٹور اتھارٹی سے کیوں رابطہ نہیں کرتے کہ آپ کے ایک پلے اسٹور پہ جو ایپلیکیشن ہے وہ کیوں اتنی پروٹیکٹ نہیں ہے کہ اس
کہ ایک کنزیومر یا کا ڈیٹا جو وہ اپلیکیشن یوز کر رہا ہے وہ کیسے لیک ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ ایک دفعہ انڈیا کا ایک شو چل رہا تھا جس میں وہ ایک بندہ کہتا جی آپ نے صرف اپنے موبائل پہ ایک ٹچ کرنا ہے اور آپ کا سارا ڈیٹا ہیک ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح یہ اسکیمر بھی کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ہم پلے اسٹور سے ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہ ایکسیس مانگتا ہے۔ اب ہم ڈینائی تو کر نہیں سکتے کیونکہ ہمیں لون چاہیے ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہم الاؤ کرتے ہیں ہمارے فون میں سارا ڈیٹا کانٹیکٹ لسٹ ان اسکیمرز کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ان اسکیمرز کے پاس جیسے ہی چلے جاتے ہیں تو ان کو وہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہ اگلے بندے کو کیسے ٹارچر کرے گا، کیسے اس سے پیسے نکلوائے گا۔ آج کل بے روزگاری کے اس حالات میں، اور دوسرا یہ کہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لوگ میں شعور نہیں ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے کسی سے کوئی مشورہ کر لیا تو وہ مجھے صحیح مشورہ نہیں کرے گا، بلکہ بہت سارے لوگوں کو اگر اس چیز سے منع کیا جائے کہ آپ یہ چیزیں نہ لو، یہ اسکیمرز ہیں، لیکن وہ بیچارے اتنا ان کو علم ہی نہیں ہے، اتنا ان کو شعور ہی نہیں ہے، یا اس بار یا ہم یہ کہہ لیں کہ وہ بیچارے اتنا بے روزگار ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا آج کی شام کی روٹی تو ہم کھا لیں، وہ لون لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ میری حکومت سے، سائبر کرائم سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را ان ایپلیکیشن کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے تاکہ آنے والے وقت میں لوگ اس پریشانی سے بچا جا سکے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔